بسم اللہ الرحمن الرحیم. In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الذین فرقوا دینهم وكانوا شیعا لست منهم فی شیء انما امرهم الى اللہ ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. صدق اللہ العظیم. اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ جل شانہ نے تفرقہ ڈالنے والوں کے بارے میں بیان فرمایا. ان الذین فرقوا دینہم، کہ بے شک وہ لوگ جنہوں نے دین میں تفرقہ ڈالا، فرقوں میں بٹ گئے، دین کے اندر اختلافات پیدا کیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا گیا لست منہم فی شیء، آپ کا ان کے ساتھ کوئی سروکار نہیں، آپ کا ان کے ساتھ کوئی واسطہ نہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک حدیث مبارکہ کے اندر ارشاد فرمایا کہ بنی اسرائیل کے اندر جو کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے لوگ تھے، ان کے 71 فرقے ہوئے اور سب کے سب جہنم کے اندر جائیں گے سوائے ایک فرقے کے. ایک فرقہ ناجی ہوگا، نجات پانے والا ہوگا، جنت میں جانے والا ہوگا. وہ فرقہ کون سا ہوگا؟ الاسلام و جماعتہم، جو کہ اسلام پر ہوگا، وہ ایک تھوڑی سی جماعت ہوگی. اسی طرح سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بیان فرمایا کہ ان کی امت کے اندر 72 فرقے بنے، 71 دوزخی ہیں، ایک فرقہ نجات پانے والا ہے. وہ وہی فرقہ ہے جو کہ مسلمان تھا، مومن تھا. اس کے علاوہ باقی سارے فرقہ جہنم کے اندر جائیں گے. کلہم فی النار، سارے کے سارے آگ کے اندر ہوں گے. اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے متعلق بیان فرمایا کہ میری امت کے اندر 73 فرقے بنیں گے، اور سب کے بارے میں فرمایا کہ سارے کے سارے فرقے دوزخ کے اندر جائیں گے. ایک فرقہ جنتی ہوگا، ناجی ہوگا. صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جنت کے اندر جانے والا فرقہ کون ہوگا؟ نجات پانے والا فرقہ کون ہوگا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، جس پر میں ہوں یا جس پر میرے صحابہ ہیں رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین، یہ فرقہ ناجی ہوگا، نجات پانے والا ہوگا، جنت میں جانے والا ہوگا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی امتوں کے اختلافات کو بھی ذکر کیا، اپنی امت کے اختلاف کو بھی ذکر کر دیا. حکیم الامت مجدد الملت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اختلافات 2 قسم کے ہیں. نمبر 1 عقائد کے اندر اختلاف، نمبر 2 مسائل کے اندر اختلاف. اس کو یوں بھی تعبیر کیا جا سکتا ہے کہ ایک اختلاف اصولی اختلاف ہوتا ہے، ایک اختلاف فروعی اختلاف ہوتا ہے. اصولی اختلاف کی بنیادی باتوں کے اندر اختلاف ہو، فروعی اختلاف کے فروعی مسائل کے اندر اختلاف ہو. اصولی اختلافات کی مثالیں بھی میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں تاکہ بات سمجھ آ جائے. جس طرح معتزلہ اور ہمارا اختلاف ہے، یہ اصولی اختلاف ہے. معتزلہ رؤیت باری تعالیٰ کے منکر ہیں، اللہ تعالیٰ کی رؤیت کا انکار کرتے ہیں، لہٰذا یہ اصولی اختلاف ہے، دار اسلام سے خارج ہیں. فرقہ قدریہ تقدیر کا انکار کرتا ہے، اصولی اختلاف ہے، دار اسلام سے خارج ہے. روافض ہمارے ساتھ بعض بنیادی باتوں کے اندر اختلاف کرتے ہیں، یہ اختلاف کرنے کی وجہ سے وہ دار اسلام سے خارج ہیں، لہذا یہ اصولی اختلافات کی مثالیں ہیں. فروعی اختلافات کی مثالیں جیسے ائمہ مجتہدین کا اختلاف ہے. مشہور 4 امام گزرے ہیں جو کہ چاروں مجتہد ہیں، جن کی فقہ دنیا کے اندر چلتی ہیں. نمبر 1 امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت نور اللہ مرقدہ. نمبر 2 امام مالک. نمبر 3 امام شافعی. نمبر 4 امام احمد بن حنبل رحمہم اللہ. یہ چاروں اماموں کا جو آپس کے اندر اختلاف ہے، یہ فروعی اختلاف ہے.
اور اس کی مذمت بیان نہیں کی گئی، بلکہ گویا کہ یہ اختلاف العلماء رحمہ، علماء کا اختلاف یہ رحمت کے درجے میں ہے۔ کلہم علی الہدا، ان کے بارے میں یہ عقیدہ رکھا جائے کہ یہ سارے کے سارے ہدایت پر ہیں، راہ راست پر ہیں، درستگی پر ہیں۔ اور فروعی مسائل کے اندر اختلاف یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی پایا گیا ہے، اور اس کی مثالیں ملتی ہیں۔ میں صرف ایک مثال آپ حضرات کے سامنے رکھتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ خندق سے واپس آئے، غزوہ خندق اختتام پذیر ہوا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہتھیار اتارنا چاہتے تھے۔ سیدنا جبرائیل علیہ السلام آئے، یا رسول اللہ آپ ہتھیار اتار رہے ہیں، ہم فرشتوں کی جماعت نے ہتھیار نہیں اتارے، لہٰذا بنو قریظہ کا معاملہ بھی حل کیا جائے۔ اس لیے کہ ان یہودیوں نے وہاں پر سازش کی تھی، لہذا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات کہی گئی کہ ان کا معاملہ بھی حل کیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرما دیا کہ بنو قریظہ کی طرف چلنا ہے، لہذا لا یصلین احدکم العصر الا فی بنی قریظہ، تم میں سے کوئی ایک نماز نہ پڑھے مگر بنو قریظہ کے محلے میں جا کر پڑھے۔ اب صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین چل پڑے، صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین راستے میں تھے کہ عصر کی نماز کا وقت ہو گیا۔ اب دو جماعتیں ہو گئیں، ایک جماعت کہتی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا بنو قریظہ کے اندر جا کر نماز پڑھنی ہے، لہٰذا بنو قریظہ ہی کے محلے میں جا کر نماز پڑھیں گے۔ ایک جماعت نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانے کا مقصد یہ تھا کہ جلدی وہاں پر پہنچنا ہے، ہم چل پڑے ہیں، کوئی بھی مکہ کے اندر نہ رہے، کوئی بھی مدینہ کے اندر نہ رہے، پیچھے سارے کے سارے بنو قریظہ کے محلے میں پہنچ جائیں۔ تو لہٰذا بات یہ ہے کہ اب عصر کی نماز کا وقت جا رہا ہے، عصر کی نماز قضا ہو جائے گی، یہی نماز پڑھ لیتے ہیں۔ دو جماعتوں نے اپنی اپنی رائے پر عمل کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ معاملہ پیش ہوا، فلم یعنف واحدا منہم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی پر نکیر نہیں فرمائی۔ تو لہٰذا یہ فروعی اختلاف تھا، تو اس اختلاف کی مذمت بیان نہیں کی گئی، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی پایا گیا ہے۔ لہٰذا آیت مبارکہ کے اندر کیا فرمایا گیا؟ ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا، جنہوں نے اپنے دین کے اندر تفرقہ ڈال دیا اور وہ گروہوں میں تقسیم ہو گئے، لست منہم فی شیء، آپ کا ان کے ساتھ کوئی سروکار نہیں، آپ کو ان کے ساتھ کوئی واسطہ نہیں، انما امرہم الی اللہ، ان کا معاملہ آپ اللہ کی سپرد کر دیں، اللہ آخرت کے اندر بتا دیں گے کس کا عقیدہ درست ہے، کس کا عقیدہ غلط ہے، کون حق پر تھا، کون باطل پر تھا، کس کے اعمال درست تھے، کس کے اعمال درست نہیں تھے۔ ثم ینبئہم بما کانوا یفعلون، اللہ ان کو بتلا دے گا جو یہ عمل دنیا کے اندر کرتے رہے ہیں، اس لیے کہ نامہ اعمال کے اندر انسان کا ہر قول و عمل لکھا جا رہا ہے۔ جب اپنی کتاب نامہ اعمال دیکھے گا، ہر چیز اس کے سامنے آ جائے گی، انسان کہے گا ما لہذا الکتاب، اس کتاب کو کیا ہو گیا، لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، کہ نہ ہی کوئی چھوٹی چیز چھوڑتا ہے، نہ ہی کوئی بڑی چیز چھوڑتا ہے، بلکہ اس کے اندر تمام چیزیں موجود ہیں، ہر قول و عمل لکھا ہوا ہے۔ لہذا انسان جان لے گا اچھے عقائد، اچھے اعمال ہوئے، اس پر بدلہ ملے گا، اس پر جزا ملے گی۔ اگر برے عقائد ہوئے، عقائد خراب ہوئے، اعمال بری ہوئے، اعمال فاسقہ ہوئے، پھر انسان کو سزا ملے گی۔ اللہ جل شانہ قرآنی تعلیمات سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔